اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میں ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ڈاکٹر سید عبدالوہاب قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے چیف اور آرگنائزر حضرت علامہ خلیل الرحمن چشتی، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے نائب امیر حضرت علامہ مولانا محمد کامران قادری صاحب، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے نائب ناظم حضرت علامہ مولانا الطاف قادری صاحب، اور جماعت اہل سنت کراچی کے ناظم نشر و ارشاد سید رفیق شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی تحریک لبیک پاکستان پر مسلسل مظالم کی شدید مذمت کرتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت پنجاب سے جماعت اہل سنت سوال کرتی ہے کہ حکومت نے ٹی ایل پی سے تحریری معاہدے اور دستخط بھی کیے، ان معاہدات پر فی الفور عمل کیا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا؟ اعلیٰ عدالتوں نے ٹی ایل پی کو جو ریلیف دیا، اس پر حکومت نے عمل نہ کر کے کھلم کھلا توہین عدالت کی ہے۔ حکومت کو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنے سے کس نے روکا؟ یقیناً حکومت کو یہ وضاحت کرنی چاہیے۔ ایک عام آدمی کو اور تمام جماعتوں کو پرامن احتجاج کا حق ہے، تو پھر ٹی ایل پی کو اس آئینی حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ جب کھلم کھلا دہشت گردی کرنے والوں سے مذاکرات کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو محب وطن اور دینی مطالبات کرنے والوں سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسائل کا حل صرف مذاکرات ہوتے ہیں۔ حکومت مذاکرات سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہی ہے؟ بھارت پاکستان کا کھلا دشمن ہے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کے راستے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ بھارت جس نے مشرقی پاکستان کو الگ کروانے کا جرم عظیم کیا، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کے تحفظ کا مطالبہ کرنے والی جماعت ٹی ایل پی سے مذاکرات سے حکومت کیوں گریزاں ہے؟ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، لیکن شمع رسالت کے پروانوں کو ایمانی فریضہ انجام دینے سے مسلسل روک رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت یہ بتائے کہ کاموکی کے بعد اسلام آباد کی شاہراہ میں بڑی بڑی خندقیں کیوں کھودی گئی ہیں؟ جو ظلم ٹی ایل پی پر ڈھائے گئے ہیں، ان کی عدالتی کمیشن کے ذریعے جماعت اہل سنت کا مطالبہ ہے کہ تحقیق کرائی جانی چاہیے۔ علماء خطباء سے جماعت اہل سنت کے یہ علماء اپیل کرتے ہیں کہ جمعے کے اجتماعات میں شمع رسالت کے پروانوں اور ہر طرح سے ان پر ظلم کیے جانے والوں کی ظلم کی داستان کو بیان کیا جائے اور ان کی تائید و حمایت کا اظہار کیا جائے۔ یاد رہے کہ جماعت اہل سنت نہ قومی املاک کو تباہ کرنے کی حامی ہے، نہ شدت پسند تنظیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 2006 کے سانہ شہدائے میلاد نشتر پارک کا موقع ہے کہ جس میں تقریباً 63 قائدین کی شہادت کے باوجود جماعت اہل سنت نے نہ کسی گاڑی کو آگ لگائی، نہ کوئی بلب ٹوٹا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ جماعت اہل سنت حکومت کو متنبہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ ٹی ایل پی نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے مذاکرات ان کے امیر قبلہ صاحبزادہ سعد حسین رضوی کی قیادت میں ٹی ایل پی کی ٹیم ہی کر سکتی ہے۔ ہم حکومت کو ملک میں قیام امن کے نام پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شدت کا راستہ حکومت کو تباہی کی طرف لے جائے گا، جس سے ملک و قوم کو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اہل سنت نے پاکستان بنایا تھا، اہل سنت ہمیشہ پاکستان کی بقا، اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس معاملے میں بھی اہل سنت اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو سلامت رکھے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امن کا گہوارہ بنائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔